عائشہ فرماتی ہیں شعبان کی 3 راتوں کو میں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا، سخت تینوں راتوں حضور سوئی نہیں، سوئی رو رو کے مصلی پر حضور، میں بستر پر تھی، حضور مدینہ پاک کی بات ہے، حضور حجرے میں تھے، حضور مصلی پر بیٹھ کر رو رہے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میرا ہاتھ، اندھیرا تھا نا، بتی نہیں تھی، تو میں نے ایسے ہاتھ مارا نا تو میرا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی مبارک پر جا لگا، حضور کی داڑھی مبارک پر۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی میرا ہاتھ پانی سے گیلا ہو گیا، وہ کس وجہ سے کہ حضور کی داڑھی آنسو سے تر تھی، حضور اس قدر رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اپنی گناہگار امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، اے میرے مالک تو نے مجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اور قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میری امت تیرے دربار میں پیش ہو تو میں شرمندہ ہو جاؤں کہ رسول میں نے تمہیں اتنا مرتبہ دیا تھا اور تیری امت نے کیا کیا، تیرا کلمہ پر حضور فرماتے ہیں مجھے امت کا درد کھائے جا رہا ہے، امت کا درد کھائے جا رہا ہے۔ اور مائی صاحبہ فرماتی ہیں پھر تیسری رات ایسی بھی آئی کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے کوئی آپ کی بات مان لی ہے؟ 3 راتیں جو ہو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں، مسلسل اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے کوئی بات آپ کی سنی ہے؟ فرمایا آشا ابھی جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں محبوب اپنا رونا بند کر دیجئے، رونا بند کر دیجئے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں محبوب اگر کہیں تو میں ابھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں مالک ہو کر کہ آپ کی آدھی امت کے میں نے گناہ بخش دیے ہیں۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ پھر آپ خوش ہو گئے؟ فرمانے میں روتا رہا کہ مالک نہیں اور کرم فرما اور مہربانی فرما۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا، یہاں تک کہ رسول نے فرمایا عائشہ میں اس وقت خوش ہو گیا جبکہ میرے اللہ نے کہا میرے محبوب اب پریشان نہ ہو، تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے قیامت کے دن جب تیری امت میری عدالت میں پیش ہوگی تو میرے محبوب ساری امت کی شفاعت کا حق میں تجھے دے دوں گا۔ فرمایا اس بات پر میں خوش ہو گیا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا، قیامت کے دن اللہ میری شفاعت پر میری شفاعت پر میری امت کی شفاعت فرمائے۔ کتنے کریم ہے رسول، کتنے کریم۔ ہمیں 2 منٹ درود پڑھنا چاہیے تو پریشان ہو جاتے اس رسول پر جو ساری زندگی ہمارے لیے روتا رہا، حضور روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اس حدیث پاک کو اور صحابہ نے بھی بیان کیا جی، صرف بیان نہیں کیا بلکہ رسول اللہ سے پوچھا بھی یا رسول اللہ پھر آپ کتنی دیر تک شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن، کتنا اللہ سے مانگیں گے؟ حد کر دی رسول اللہ نے یہ بات کہہ کر۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی غلام کلمہ پڑھنے والا جہنم میں باقی رہے گا، یعنی جب تک نکال میں نہ لوں میں اللہ کی عدالت میں اللہ سے مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جب تک باقی رہے گا نا کہ وہ ابھی دوزخ میں ہے، حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے مانگتا رہوں گا، سفارش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا آخری امتی اللہ بخش نہ دے۔ پڑھیے درود رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام۔ قیامت کا بدلے کا دن ہے، یہ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں نا حضور فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ دوں گا تمہیں، اگر یقین ہے تو پھر اس یقین سے پڑھیں نا، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت جناب زینب فرماتی ہیں یہ مکے کی بات ہے اور بیت اللہ کی بات ہے جی، خانہ کعبہ کی۔ حضور بیٹھے ہیں نا ایک نکر کی طرف، تو 4-5 بدماش بڑے کافر آئے، اونٹ کی اوجری، اونٹ کی گندی غلاظت بھری ہوئی حضور کے اوپر آ کر پھینک جی جی، اس چکر سے کہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگی، حضور کمزور ہیں، بندے ساتھ ہے نہیں، مار دھاڑ ہوگی۔ شیطان ایسے کرتے ہیں، آپ کو پتا نا، یہ بازاروں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، گلی محلوں میں بھی کئی ایسے اوباش کھڑے ہوتے ہیں بدماش، یعنی بلا وجہ کوئی شریف گزر آئے تو کوئی نہ کوئی انگل لے لینا۔ پنجابی جیسا کو اور مطلب نہ کریں، انگل مطلب شیطانی امتا کو مولوی صاحب پتہ نہیں کوئی گال کاٹ گئے، ٹھیک ہونا پنجابی نے میری اپنی زبان، یعنی شرارت کرنا کہ یہ شریف آدمی کوئی بولے تاکہ اس کو 2-4 لگائیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا بدماش، یہ شروع تو حضور کمزور تھے، بندے تھوڑے تھے ماننے والے، ٹھیک ہے، کافر زیادہ۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ فرماتی ہیں مجھے گھر میں کسی نے جا کر بتایا کہ زینب تیرے بابے پر کسی نے اوجری پھینک دی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں گھر سے دوڑی آئی، میں جب بیت اللہ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے اوپر غلاظت پڑی ہوئی، گوبر اونٹ کی اوجری تھی، گوبر پڑا ہوا رسول اللہ۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، اپنے بابا سے رسول اللہ کے جسم مبارک سے میں نے گوبر اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ بیٹی تھی نا رسول کی، جب بیٹی کو پتا چلے تمہارے بابا کو بازار میں ایسے کر دیا تو بیٹیوں پر کیا گزرتی ہے، یہ بدماش لوگ کیا جانے شریف آدمی کی حالت کیا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گوبر اتارا نا تو وہ بدماش ابھی کھڑے تھے، قریب ہی کھڑے تھے، ہنس رہے تھے، اب بولے گا اب کوئی بات آگے سے کرے گا۔ بڑی دیر کے بعد رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ رسول ایسا نہیں ہے، وہ تو کریم ہے، مہربان ہے، ساری زندگی رسول اللہ روتے رہے ہمارے لیے روتے رہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور سے محبت کی، رسول کی بات کو مان لیا۔ جب پہلی جنگ بدر ہوئی نا تو مسجد، کیونکہ باقاعدہ کوئی قید کا انتظام تو نہیں تھا نا، تو سارے 72-73 کے قریب قیدی تھے کفار، سب کو رسیوں سے باندھ کر مسجد نبی کے صحن میں بٹھا دیا گیا۔ رسول اللہ نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کی ذرا دیکھ بھال کرو، کوئی بھاگے بھوگے نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پہرے دار تھے۔ وہ پہرے دار فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو اس رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، حضور کبھی حجرے میں جاتے تھے، کبھی باہر تشریف لاتے تھے، حضور سوئے نہیں رات کو، ساری دنیا سو گئی۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں سونا چاہتا ہوں لیکن ان قیدیوں کا دکھ مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے سونے نہیں دیتا، ان کی چیخوں پکار، ان کی تڑپ جو ہے نا مجھے بستر سے اٹھا کر پھر باہر لے آتی ہے۔ آج جو ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا انسانیت کا، انسانیت کسی نے سیکھنی ہو تو رسول کی بارگاہ میں آئے۔ حضور بتاتے ہیں رحمت للعالمین بتاتے ہیں، اللہ رحمت للعالمین ہمیں بتاتے ہیں انسانیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو کافروں کی بات ہے نا جو قیدی تھے،